لیسو سوا، نہیں ہے سارے ایک جیسے. سبحان اللہ. ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تبلیغیوں میں اچھے اور برے ہیں، پیروں میں اچھے برے ہیں، مولویوں میں اچھے اور برے ہیں، طالب علموں میں با ادب اور بے ادب، شکرانہ اور کفران کے مرتکب ہے. اہل کتاب کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ لیسو سوا، نہیں ہے سارے اہل کتاب ایک جیسے. سبحان اللہ. من اہل الکتاب امت قائمہ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ڈٹی ہوئی ہے حق پر. یتلون آیات اللہ، پڑھتے ہیں خدا کی آیتیں، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ و آخرت کے دن پر. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ گزشتہ امتوں میں تبلیغ نہیں تھی، میری غلط بیانی ہے. قرآن سے ثابت ہے کہ اہل کتاب کے ہاں بھی تبلیغ نہیں کرتے تھے، گناہگار تھے. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور یہ آگے بڑھتے تھے بھلے کاموں میں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ باوجود اہل کتاب ہونے کے بلند کردار لوگوں میں سے. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو یہ کرتے ہیں بھلے کام، فَلَن يُكْفَرُوا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جانتے ہیں ان پرہیزگاروں کو. چند سال پہلے سورہ فاتحہ جب مکمل ہو گئی 14 دن میں، اس کی سی ڈی آپ حاصل کریں، تفسیر پڑھنے والے ان کو سی ڈی ملنا چاہیے. وہ سی ڈی جس میں مقدمہ 14 دن میں بیان ہوا ہے، اس سے زیادہ مقدمہ نہ میں نے کبھی بیان کیا اور نہ آئندہ بیان کر سکوں. وہ 1 سال پر 2 خروج پر، اور انشاءاللہ علوم قرآن پر جتنے مقدمات آپ دیکھیں گے اس میں زیادہ معلومات پائیں گے انشاءاللہ تعالی. فضلاء کا فیصلہ ہے. 14 دن میں سورہ فاتحہ مکمل، اور 1 بجے 1:15 بجے کے قریب درس ختم ہوا. اس طرح ہوتا ہے، درمیان میں وقف ہوتا ہے 11 بجے. اب تو بڈھا بیمار ہو گیا، وہ باقی نہیں ہے، ویران کنڈر. تو بس میں نے کہا چلو کچھ اچھا شغل تو ہے نا، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کا کام پورا ہوگا، کوئی چیز چھوٹے گی نہیں انشاءاللہ. حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ حفظ اللہ کو جب کہا گیا کہ مولانا آج کل نصف پڑھاتے، کہا 5 پارے بھی بہت ہیں. کہا آدمی تو وہی ہے نا، وہ 5 پاروں میں سارے قرآن کا علم بیان کر دے. کیا زبردست بات کہی ہے، کلام الملوک ملوک الکلام. تو ایک ٹیلی فون آیا، آپریٹر نے مجھے کہا کہ باہر ملک سے ایک پروفیسر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. مجھ سے پوچھا کہ آپ تفسیر پڑھاتے ہیں، یہ نام ہے آپ کا. میں نے کہا الحمدللہ. تھکے ہوئے تو نہیں، بات کر سکیں گے، کوئی علمی آدمی ہے، شاید وقت لگے گا. میں نے کہا نہیں بیٹھ لی، بات کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد پروفیسر صاحب نے گفتگو شروع کی. انہوں نے کہا کہ میں یہودی النسل اور یہودی المشرب تفسیر کشاف پر کام کر چکا ہوں اور تفسیر بیضاوی پر کر رہا ہوں. فلسطین کا رہنے والا ہوں، عربی میری مادری زبان ہے، اور اچانک انٹرنیٹ پر آپ کی تفسیر کا درس نکل آیا. مجھے بڑا مزہ آیا آپ کے حوالے عبارتیں سن کر. اردو تو مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن اکثر آیات اور اس سے متعلق مضامین کسی نہ کسی طرح آپ اس کی عربی بھی پیش کرتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی،
اور آج کافی دنوں میں آپ کی سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ ابھی ابھی آپ نے مغضوبین اور ضالین کا منصوص تفسیر ابن عباس اور دیگر معتبرین سے پیش کی۔ یہ مغضوبین کا مصداق اول یہود ہے اور ضالین کا نصارہ ہے۔ پہلے تو آپ درس دیتے تھے اپنے کمرے میں بند ہوتے تھے، آپ اور چند شاگرد سنتے تھے، اب آپ نے بھی نیٹ کھولا ہے اور سائنسی دور ہے، پوری دنیا آپ کا درس سن رہی ہے اور سننا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 90% دنیا پر یہود اور نصارہ کی حکومت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مغضوبین اور ضالین ہیں۔ تو آپ یہ قرآن مجید کی آیت سے پیچھے ہٹیں گے یا ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہوں گے؟ ایک استاذ تفسیر کی حیثیت سے مطابقت آیت میں اور وقت میں کیسے ہوگی؟ میں نے بھی اسی انداز سے شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا میں عربستان میں رہا نہیں ہوں، لیکن عمروں اور حجوں کے لیے آنا جانا بہت ہو رہا ہے، اور ترمذی اور بخاری میں بھی اکثر درس کے بعد حصے عربی میں سناتا ہوں تاکہ طالب علموں میں عربی خوانی اور عربی زبان بولنے کا شوق پیدا ہو، اور مجھے آپ سے عربی میں گفتگو کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں آرام سے آپ کی بات کا جواب دے سکتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ خلاف المسلک اور خلاف المشرب ہونے کے باوجود آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذوق سلیم اور شوق علم دیا ہے کہ آپ ایک اردو محض کا درس صرف کسی حوالے عربی کی تلاش میں گھنٹوں آپ سن رہے ہیں۔ اس وقت 5 گھنٹے درس ہوتا روزہ، یومی ہے 5 گھنٹے۔ خیر لمبے چھوڑے الفاظ میں میں نے اس کا تشکر کیا، سپاس بجا لایا۔ اخیر میں نے کہا میں ایک بات عرض کرتا ہوں بڑی معذرت اور ادب کے ساتھ، اور آپ سے یہ شکوہ بھی ہے کہ آپ نے اتنے علوم، اتنی تحقیقات، اتنے بڑے انسٹیٹیوٹ کا سربراہ اور پروفیسر ہونے کے باوجود قرآن کریم کے مفہوم کو سرے سے سمجھنے کی کوشش نہیں۔ قرآن کریم نے جو مغضوبین اور ضالین کہا ہے یہ یہودیت کے منحرف اور نصرانیوں کے منحرفوں کو کہا ہے۔ کیا آپ کے موجودہ یہودیت اور نصرانیت میں مطیع اور ناعاصی دونوں ایک طرح ہی سے چل رہے ہیں یا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ میں نے کہا سن لو، اسی قرآن میں ہے یعلمہ علماء بنی اسرائیل، قرآن کہتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں۔ اسی قرآن میں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، ان میں ایسے دیانتدار بھی ہے جو ایک خزانہ امانت اور پورا واپس کر کے دیں گے، کوئی خیانت نہیں کرے گے۔ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قرآن میں یہود نصارہ کو کہا ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، مگر یہ منحرفین ہیں۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم، مگر یہ ملائنہ زنادقہ یہ منحرف طبقہ ہے۔ مطیعین کے بارے میں ہے لیسو سوا، یہ آیتیں پوری پڑھی۔ میں نے کہا دیکھو یہ قرآن ہے اور یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ مغضوبین و ضالین نہیں ہے، یہ قابل تعریف لوگ ہیں، ان کے اعمال کی قدر کی جائے گی، ان کو بہترین صلہ ملے گا، اور قرآن کہتا ہے کہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ایک جیسے سب نہیں۔ بڑے ذوق و شوق سے میں نے تمام مواطن مطیع اہل کتاب اور نافرمان دونوں کے پیش کیے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ واقعی آپ کو قرآن شریف پڑھانے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا سیال ذہن دیا ہے، اور آپ نقطہ اعتراض کے تہ کو پہنچ گئے، اور آپ نے مجھے سمجھایا نہیں بلکہ سمجھانے والوں کے لیے اپنا دائی بنایا ہے۔ میں آپ کی طرف سے انشاءاللہ قرآن اور اسلام کی مدافعت پہ پوری جان لڑاؤں گا۔ اور میں نے جو 14 دن آپ کا فاتحہ سنا ہے بہت قیمتی سنا ہے۔ آج آپ سے گفتگو ہوئی اور مجھے پورا خلاصہ علوم نصیب ہوا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آئندہ قرآن کریم آپ کے اطلاعات اور تحقیقات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کروں۔